औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, क़िससुल अंबिया सीरीज में ये जो 8वां किस्सा है, ये है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। तो चलिए हम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ रवाना होते हैं। सूरह सफ़ात सूरह नंबर 37 और आयत नंबर 99 से 108 का तर्जमा। और इब्राहिम इस्लाम जब इन लोगों के ईमान से मायूस हो गए तो कहने लगे कि मैं तो तुमसे हिजरत करके अपने रब की राह में किसी तरफ चला जाता हूं और मुझको अच्छी जगह पहुंचा ही देगा। चुनांचा मुल्क शाम में जा पहुंचे और ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझको एक नेक फर्जंद दे। सो हमने उनको एक हलीमुल मिजाज फर्जंद की बशारत दी। सो जब वो लड़का ऐसी उम्र को पहुंचा कि इब्राहिम इस्लाम के साथ चलने फिरने लगा, तो इब्राहिम इस्लाम ने ख्वाब देखा। फरमाया कि बरखुरदार, मैं देखता हूं कि मैं तुमको बअम्र इलाही ज़बह कर रहा हूं, सो तुम भी सोच लो तुम्हारी क्या राय है। वो बोले, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है आप बिला तामुल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप मुझको सहार करने वालों में से देखेंगे। गर्ज जब दोनों ने खुदा के हुक्म को तस्लीम कर लिया और बाप ने बेटे को ज़बह करने के लिए करवट पर लिटाया और चाहते थे कि गला काट डालें, और उस वक्त हमने उनको आवाज दी कि इब्राहिम, तुमने ख्वाब को खूब सच कर दिखाया। यानी ख्वाब में जो हुक्म हुआ था अपनी तरफ से इस पर पूरा अमल किया। अब हम इस अमल को मनसूख करते हैं, बस इनको छोड़ दो। गर्ज इनको छोड़ दिया, जान की जान बच गई और बुलंद दर्जात बनी मजीद बरामद हुए। हम मुखलिसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। हकीकत में ये था भी बड़ा इम्तिहान, और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके एवज में दिया, और हमने पीछे आने वालों में ये बात इनके लिए रहने दी कि इब्राहिम इस्लाम पर सलाम हो। हम मुखलिसीन को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। मारिफ मसाइल। और हजरत इब्राहिम इस्लाम कहने लगे कि मैं तो अपने रब की तरफ चला जाता हूं। ये बात हजरत इब्राहिम इस्लाम ने इस वक्त इरशाद फरमाई जबकि अपने अहल वतन से बिल्कुल मायूस हो गए, और वहां आपके भांजे हजरत लूत इस्लाम के सिवा कोई आप पर ईमान नहीं लाया। रब की तरफ चले जाने से मुराद यह है कि मैं दारुल कुफ्र को छोड़कर किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां का मुझे अपने रब की तरफ से हुक्म हुआ है, और जहां मैं अपने परवरदिगार की इबादत कर सकूंगा। चुनांचा आप अपनी ज़ौजा मुतहरा हजरत सारा रज़ियल्लाहु और अपने भांजे हजरत लूत इस्लाम को लेकर सफर पर रवाना हुए और इराक के मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए बिलाखिर शाम तशरीफ ले आए। इस तमाम अरसे में हजरत इब्राहिम इस्लाम की कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए आपने दुआ फरमाई। चुनांचा आपको एक फर्जंद की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई और फरमाया कि नौमौलूद अपनी जिंदगी में ऐसे सब्र व ज़ब्त और बुर्दबारी का मुजाहरा करेगा कि दुनिया इसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती। इस फर्जंद की विलादत का वाक़या यह हुआ कि जब हजरत सारा रज़ियल्लाहु ने ये देखा कि मुझसे कोई औलाद नहीं हो रही, तो समझी कि मैं बांझ हो चुकी हूं। उधर फिरौन मिस्र ने हजरत सारा रज़ियल्लाहु को
اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ رضی اللہ عنہ تھا خدمت گزاری کے لیے دے دی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے یہی حاجر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہی حاجر رضی اللہ عنہ کے بطن سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے اور ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اگلی آیت کا یہ مفہوم واضح ہوا کہ جب وہ فرزند ایسی عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر دکھایا گیا۔ پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا۔ یہ بات مشورے کے انداز میں بیٹے سے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا تو ذبح ہونے کی اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا۔ نیز اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب ہوا بھی تو اسے سمجھایا جا سکے گا، لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کا خلیل کا بیٹا تھا اور اسے خوب منصب رسالت پر فائز ہونا تھا۔ اس نے جواب میں کہا ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مثال جذبہ جاں سپاہی کی تو شہادت ملتی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے والد بزرگوار کو یقین بھی دلایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار کنکریاں مار کر منائی جاتی ہیں۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، مجھے خوب اچھی طرح سے باندھ دیجیے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کے چھینٹے پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میرا قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو۔ ایک لوتے بیٹے کی زبان سے الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں کہ بیٹے، تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا، پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا اور انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ تاریخی روایات میں اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا،
لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان، مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجیے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کی، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے۔ اب یہ آزمائش پوری ہو چکی، اس لیے اب انہیں چھوڑ دو۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لیے کھڑے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم اسلام کے صاحبزادے حابیل رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی۔ بہرحال یہ جنتی مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی بجائے اس کو قربان کیا۔ اس ذبیحے کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.